الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس چیز سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت شریفہ میں ایمان والوں کی 3 صفتوں کو ذکر کیا گیا ہے. پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، یہ متقیوں کی، پرہیزگاروں کی پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت نماز قائم کرنا، اور تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. تو ایمان کے بارے میں بات چل رہی تھی. ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد کر کے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے اس کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب انسان ایمان قبول کرتا ہے تو پھر ایمان والوں پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. تو انسان کے اوپر، ایمان والے پر جب حالات آئیں تو پھر استقامت کا پہاڑ بننا چاہیے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو ایمان کی قدر جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ ایمان کتنا اہم ہے، ایمان کتنا قیمتی ہے، تو انہوں نے اپنے جانوں کی بازی لگا دی، اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اپنے جسموں کو ٹکڑے کرا دیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. اب دیکھو ان کے اندر کتنا ایمان تھا کہ ایمان کی خاطر انہوں نے جان قربان کر دی، ایمان کی خاطر انہوں نے اولاد قربان کر دی، ایمان کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، در چھوڑ دیا، ماں باپ سے دوری اختیار ہوئی ایمان بچانے کی وجہ سے.
لیکن آج ہم سوچیں ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ آج جان کی بازی لگانا تو دور کی بات، صرف وضو کر کے رب کو سجدہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اب اندازہ لگائیں اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مثال میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی کہ اب جو تھوڑی سی حالت بنی ہوئی ہے، رم جھم تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سردی ہے، تو ہم سب نے بہانے بنا لیے، جی بارش آ رہی ہے، کیا کریں جی نمازیں گھر پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تجھے گرفتار کرنے کے لیے ڈالا ڈھپئی پہنچ چکا ہے، اب اس کی یہ بارش نظر نہیں آئے گی، اب یہ رستہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا، اب سارے دیکھیں گے اس کو بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا، کہیں پولیس پکڑ نہ لے۔ ایک پولیس کا تھانے دار کا ڈر ہے تو یہ بارش رکاوٹ نہیں بنتی، اور اللہ کا اتنا بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، ہم مسجد سے گھر میں بیٹھے ہیں، خود مفتی بن کے فتوے لگا لیتے ہیں، گھروں میں مصلے بچھا لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دیکھیں، دکھ دیکھیں، کڑھن دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش تیز برس رہی ہے، موسلادھار بارش ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے، سردیوں کا موسم، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ برستی بارش میں ٹھنڈی ہوا، سردی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے اور جا کر دروازے کو دستک دی۔ ابو جہل حیران ہو گیا کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لگتا ہے کہ بہت ضرورت مند ہے جو اس حال میں میرے دروازے پہ آیا ہے، اب یہ جو مطالبہ کرے گا میں اس کا مطالبہ قبول کروں گا۔ جب باہر آیا کیا دیکھا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل حیران ہو گیا، کہنے لگا بھتیجے اس حال میں کیسے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ چچا ایک ہی غم لے کر آیا ہوں، ایک ہی دکھ لے کر آیا ہوں، کیا کہ تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا اور ہمیشہ ہمیشہ سے جہنم سے بچنے والا بن جا اور جنت میں جانے والا بن جا۔ ابو جہل نے کہا کوئی اور بات ہے تو قبول ہو گئی، یہ بات قبول نہیں ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں اتنی تیز بارش، ٹھنڈی ہوا، سردی کا موسم، اپنے لیے نہیں امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے لیے تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اپنے لیے تھوڑی یہ پریشانی برداشت نہیں کر سکتے۔ میری عدالت میں پیشی ہو تو مجھے بارش نہیں نظر آئے گی، میں لازمی پہنچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جج میرے خلاف فیصلہ نہ لکھ دے۔ اس کی اہمیت ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے دربار کی کوئی اہمیت نہیں، دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیا پتا یہ ہمارے لیے آزمائش ہو، جس کام کے لیے قربانی زیادہ ہوتی ہے، جس نیکی کے لیے قربانی زیادہ ہوتی ہے، پھر وہاں فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک نبینا آدمی تھا، بزرگ تھے، غالباً صحابی تھے یا اللہ کے ولی تھے، تابعوں میں سے تھے یا صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ کے رکھی ہوئی تھی،
جب نماز کا وقت ہوتا اس رسی کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں پہنچتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن بارش ہو گئی، اب نبی نہ تھا نہ جاتا تو اس کا عذر تھا، اگر کوئی بوڑھا ہے یا جس کی بینائی تھوڑی کم ہے یا بیمار ہے اس کا عذر ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ اور جس کا کوئی ایسا عذر نہیں ہے وہ خواہ مخواہ گھروں میں مصلی بچھا لیتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کا نقصان سمجھ آتا ہے، دین کے نقصان سمجھ نہیں آتا۔ دین کے معاملے ہم بڑی اپنی تعویلیں نکال لیتے ہیں، دین کے معاملے ہم بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کے کوئی راستے نکال لیتے ہیں، لیکن دنیا کا روپے کا نقصان بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب جس کی جماعت کی نماز رہ گئی، تکبیر اولیٰ رہ گئی، یہ کتنا نقصان ہے۔ ایک بزرگ وہ رو رہے تھے، زوروں قطع رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا آج اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو سارے آ کے میری تعزیت کرتے، جی اللہ کا حکم ہے، لیکن میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کی جماعت میں تکبیر اولیٰ کا رہنا ایسے صدمہ ہوتا تھا جیسے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ ہم تو تکبیر اولیٰ چھوڑ جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، جماعت دور کی بات نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہمیں صدمہ تک بھی نہیں ہے، ہمیں دکھ تک نہیں ہے کہ میرے سے یہ نقصان ہوا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا وہ نبینا نمازی اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھی ہوئی تھی اور رسی کو پکڑ پکڑ کے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دفعہ بارش آ گئی، اب عذر تھا گھر میں نماز پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں نبی نہ ہے، اس نے کہا میں تو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اب رسی کو پکڑ کے آ رہا تھا، نیچے کیچڑ تھا تو پاؤں پھسل گیا، نیچے گر گیا۔ کوئی آیا اس نے اس کو اٹھا دیا، پھر دوبارہ چل پڑا، آگے تھوڑا سفر کیا تو پھر گر پڑا، کس نے آ کر اس کو اٹھایا، پھر وہ چل پڑا، پھر اس نے اٹھانے والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے اندر چھوڑ کے واپس جانے لگا۔ اس نبی نے نمازی نے کہا بھئی تو بھی آجا نماز پڑھے، کہاں جاتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں آتا۔ پھر مجھے تو چھوڑ کے جا رہا ہے، خود پیچھے جا رہا ہے، تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تو شیطان ہوں، میں تو شیطان ہوں۔ اس نے کہا تیرا کام تو ہے نماز سے دور کرنا، تو مجھے مسجد کے اندر کیوں پہنچا کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جب تو آ رہا تھا نا، بارش برس رہی تھی، کیچڑ تھا، راستہ صحیح نہیں تھا، پہلے دفعہ جب تو گرا، تیرے گرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب تو پھر چلنے لگا، دوبارہ گرا، تو پھر اللہ نے تیرے گھر والوں کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اب میں نے تجھے پکڑ کے جلدی جلدی مسجد میں چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہوتا تیسرے دفعہ تو گرتا، اللہ ساری امت کے گناہ معاف نہ کر دیتا۔ اب یہ تکلیف ہے، میں مانتا ہوں راستہ ٹھیک نہیں ہے، بارش کے قطرات آ رہے ہیں، کوئی ایسی معاملہ نہیں، جتنی قربانی کر کے آتے، اگر وہ پھسل ہی جاتا یا کوئی کپڑے گیلے ہو جاتے یا کوئی جوتی خراب ہو جاتی، کیا پتہ اس پہ فیصلے ہو جاتے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ جتنے عمل کی قربانی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا جن کے دل میں ایمان کی اہمیت تھی وہ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہم اپنے کپڑے کی پرواہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے بھیج جائیں گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔
وہ تو ایمان کی حقیقت سمجھنے والے ایمان بچانے کے لیے ابلتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دیتے تھے کہ تیل میں بھن جانا یہ ہمارے لیے آسان ہے، اور ایمان چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہو، غریب ہو جائے، وہ سوچتا ہے کہ میں غریب ہو گیا ہوں، اب دوبارہ میں محنت کروں، کیا کروں کہ میں مالدار بن جاؤں۔ ایک ایمان والا ہو، اس کا ایمان زیرو ہو جائے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کون سی محنت کروں میرا ایمان اعلیٰ سطح پہ پہنچے۔ آج مالدار بننے کی تو ہم سارے فکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، ایماندار بننے کے لیے، اپنے ایمان کو اعلیٰ بنانے کے لیے ہم محنت نہیں کرتے۔ تو جو ایمان ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، یہ ایمان جان سے بھی قیمتی ہے، اولاد سے بھی قیمتی ہے، مال سے بھی قیمتی ہے۔ جس مال کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی لگا دیتے ہیں، اولاد کی محبت میں ہر طرح کی ہم قربانی دے دیتے ہیں، تو ایمان بنانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔